اس واقعے نے اسے ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب کر دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلے لیٹنے سے ڈرنے لگی تھی۔ آئی تھنک شیری ہمیں یہیں سو جانا چاہیے آج۔ ٹینا بیگم کے سنجیدہ انداز پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کشن اٹھا کر سامنے صوفے پر لیٹ گئی، جبکہ موم نے رومی کا بیڈ شیئر کر لیا تھا۔ ان تینوں کی ہی آنکھوں سے نیند غائب ہو چکی تھی۔ جسٹس محمود نام کا جن ان سب کے حواسوں پر سوار تھا۔ وہ مشکل رات ان تینوں نے بڑی مشکل ہی سے کاٹی تھی۔ صبح 4 بجے کے قریب شہرزاد کی آنکھ لگی اور پھر 10 بجے جا کر کھلی۔ روم خالی تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو کر نیچے آئی تو ملازمہ ڈائننگ روم میں ناشتہ لگا رہی تھی اور وہ دونوں وہیں موجود تھی۔ رات بھر کی بے خوابی ٹینا بیگم اور رمیسا کی سرخ آنکھوں اور مزمحل انداز سے ظاہر تھی۔ ہیلو موم، ہائے رومی، وہ دانستہ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کیسی ہو؟ میں تو ساری رات نہیں سو سکی۔ موم کی تھکی تھکی آواز اس بات کی گواہ تھی کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ کیوں ٹینشن لیتی ہیں؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیسے ہوگا۔ وہ اچھی خاصی مایوس تھیں۔ میں نے بہت سوچنے کے بعد ایک فیصلہ کیا ہے موم۔ ٹوسٹ پر جیم لگاتے ہوئے وہ آج اپنے مخصوص پر اعتماد انداز میں گویا تھی۔ دونوں ہی چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیسا فیصلہ؟ ٹینا بیگم نے حیرانگی سے دریافت کیا۔ یہی کہ رومی کا کیس میں خود لڑوں گی۔ اس کی بات پر رومی کی آنکھوں میں ہلکا سا استعجاب ابھرا۔ لیکن میں تو بیرسٹر عالیہ سے بات کر چکی ہوں۔ ٹینا بیگم نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اٹس اوکے، لیکن میں ان کے ساتھ ان کی اسسٹنٹ کے طور پر ضرور ورک کروں گی۔ اس نے تھرموس سے اپنے کپ میں چائے انڈیلی۔ ہاں، اور اس کیس کا فیصلہ آتے ہی میں رومی کو لندن بھجوا دوں گی۔ ان کی اگلی پلاننگ سنتے ہی شہرزاد نے بلا ارادہ رمیسا کی طرف دیکھا۔ اسے یقین تھا وہاں سے صدائے احتجاج ضرور بلند ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہی ایک اور جگہ سے اعتراض آ گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ محمود احمد اتنا گدھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی قاتلہ کو ملک سے باہر جانے دے دے گا؟ ہارون رضا کی اس موقع پر آمد ان تینوں ہی کو ناگوار گزری تھی۔ وہ شاید نہیں، یقیناً اندر داخل ہوتے ہوئے ان کی گفتگو کا کچھ حصہ سن چکے تھے۔ میری بیٹی نے مرڈر نہیں کیا، ٹینا بیگم ایک دم تپ کر بولی۔ یہ فیصلہ کرنا تمہارا نہیں، کورٹ کا کام ہے، وہ استحصائیہ انداز میں گویا ہوئے۔ پھر تم اپنی زبان بند رکھو اور عدالتی معاملات میں گھسنے کی کوشش مت کرو۔ ٹینا نے بھی بدلحاظی سے انہیں مشورہ دیا۔ جانتا ہوں کس کی شہ پر اتنا اچھل رہی ہو تم۔ ہارون کی بدتمیزی پر رومی اور شیری دونوں کا چہرہ سرخ ہوا۔ فضول کے انداز سے مت لگایا کرو، ٹینا بیگم نے بھویں اچکا کر کوفت بھرے انداز سے کہا۔ سیف الرحمن وہی ہے نا جو آج کل اوپر بیٹھا تمہاری ساری دوڑیں ہلا رہا ہے؟ اپنی بیٹیوں کے سامنے ہارون رضا کا استہزائیہ لہجہ انہیں مشتعل کر گیا۔ شٹ اپ! انہوں نے ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس ایک دم ہی ٹیبل پر پٹخا۔ جوس چھلک کر میز کی سطح پر پھیل گیا۔ کیا انٹرسٹ ہے اس کا اس معاملے میں؟ کیوں بھاگتا پھر رہا ہے وہ تمہارے لیے؟ ہارون رضا کا زہر آلود لہجہ شہرزاد کو سخت ناگوار گزرا۔ تمہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے تو ڈائیورس دے دو مجھے۔ وہ ایک دم چیخیں۔ اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑوں گا تمہاری، یہ بات یاد رکھنا تم۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر ٹینا بیگم کو دھمکی دی۔ اس کے ساتھ ہی شہرزاد کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ آپ دونوں کو جو بھی پرابلم ہے جا کر اپنے بیڈ روم میں حل کریں، یہاں پر خواہ مخواہ کا تماشا مت لگائیں۔ شہرزاد کے سرد لہجے پر ہارون رضا کو ایک دم جھٹکا لگا۔ انہوں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ چلو رمیسا، شہرزاد نے بالکل بے جان انداز میں بیٹھی رومی کا بازو پکڑا تو اسے احساس ہوا وہ بالکل ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ وہ اسے زبردستی گھسیٹتی ہوئی لاؤنج میں لے گئی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ چکی تھی کہ اسے ہارون رضا کے معاملے میں اب کھل کر موم سے بات کر لینی چاہیے۔ وہ اس شخص کو اب مزید ڈھیل دینے کے چکر میں نہیں تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ پریکٹیکل کی کاپی لینے کے لیے خود جانا ضروری تھا کیا؟ مری کے اونچے نیچے راستوں پر چلتے ہوئے طوبا کا سانس پھول چکا تھا، جبکہ درِ شہوار کینوس شوز پہنے بڑے مزے سے چل رہی تھی۔ مانو یا نہ مانو، تمہارا وزن بڑھ چکا ہے، تبھی تو اتنا سانس پھول رہا ہے تمہارا۔ درِ شہوار کے فتوے پر طوبا نے تپ کر اسے دیکھا، جس کا چہرہ اس وقت اسے
سخت منحوس لگ رہا تھا۔ ویسے بھی وہ اپنی اسمارٹنیس کے معاملے میں خاصی حساس تھی۔ یہ بات اگر تم اس موٹی بھینس نمو کے بارے میں کہتی تو شاید کوئی یقین کر بھی لیتا۔ طوبیٰ نے نمیرہ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ وہ موٹی اگر اس وقت ساتھ ہوتی تو تمہارے اگلے 2 دانت ضرور توڑ چکی ہوتی۔ درِ شہوار چلتے چلتے رکی۔ وہ دونوں اس وقت اپنی ایک مشترکہ فرینڈ کے گھر سے کیمسٹری کی پریکٹیکل کاپی لے کر واپس آ رہی تھیں۔ اسی وقت فضاؤں میں مغرب کی اذانیں گونجنے لگیں۔ نمیرہ تو دانت بعد میں توڑے گی، تائی اماں آج ہماری ایک آدھ ٹانگ ضرور توڑ دیں گی، طوبیٰ نے پہاڑوں پر اترتی تاریکی کو دیکھتے ہوئے خوفزدہ انداز میں کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دونوں خاصی لیٹ ہو چکی تھیں۔ تم ہی شامی کباب کھانے بیٹھ گئی تھی، ورنہ میں تو کافی دیر سے کہہ رہی تھی کہ گھر چلتے ہیں۔ درِ شہوار نے سارا الزام اس کے سر پر رکھ دیا۔ ایسی کوئی بکواس تم نے تائی اماں کے سامنے کی تو یقین مانو اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے آگ کر دوں گی۔ طوبیٰ تڑپ کر بولی۔ اچھا بعد میں آگ کر دینا، ذرا ادھر دیکھو۔ درِ شہوار نے خوبانیوں کے ایک درخت کی طرف مسکراتے ہوئے اشارہ کیا۔ خبردار، ان پر بری نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں، ہم پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں۔ اس نے فوراً ہی آنکھیں ماتھے پر رکھیں۔ تمہیں پتہ تو ہے خوبانیاں میری کمزوری ہیں۔ درِ شہوار نے پریکٹیکل کی کاپی اسے پکڑا کر کسی پتھر کی تلاش میں دائیں بائیں دیکھا۔ درِ شہوار، بس کر دو، ہم لوگ لیٹ ہو رہے ہیں، وہ جھنجھلا گئی۔ لو 2 منٹ کا تو کام ہے، راستے میں مزے سے کھاتے جائیں گے۔ اس نے ایک بڑا سا پتھر گھما کر درخت کی ایک پھلدار ٹہنی پر دے مارا۔ درِ شہوار کا نشانہ تو بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ بھاری پتھر موٹے تنے کو چھوتا ہوا درخت سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھے ایک باولے کتے کو جا لگا۔ وہ کتا مشتعل ہو کر اٹھا اور بھونکتے ہوئے درِ شہوار پر حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھا۔ درِ شہوار کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ اوہ میرے خدا! طوبیٰ بھاگو! اس نے ناگہانی آفت پر بوکھلا کر سڑک پر بھاگنے کی بجائے دائیں طرف بنے واقعہ جنگل کی طرف دوڑ لگائی۔ بے وقوف لڑکی، ادھر کہاں جا رہی ہو؟ طوبیٰ نے خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جو تیزی سے ڈھلوانی سطح پر پھسلتی ہوئی نیچے کو جا رہی تھی، جبکہ وہ کتا ابھی تک اس کے تعاقب میں تھا۔ درِ شہوار تیزی سے دوڑنے لگی۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیکنڈوں میں جنگل کی ڈھلوان کی سطح سے پھسلتے ہوئے ہموار زمین پر جا گری۔ اس کے گھٹنے اور بازو پر خاصی چوٹ لگی تھی۔ وہ اچھل کر کھڑی ہوئی اور اس نے بوکھلا کر اپنے پیچھے دیکھا۔ وہ کتا لمبی لمبی چھلانگیں لگاتا ہوا اس کے پیچھے تھا۔ درِ شہوار کو اپنی موت بہت قریب آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے آنن فانن فیصلہ کیا اور پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ ایک اور پتھر اٹھایا اور اپنے دفاع کے لیے گھما کر دے مارا، جو کتے کی ٹانگ پر لگا، اور وہ مزید غصے میں آ کر اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ درِ شہوار کا رنگ فک ہو گیا۔ یا اللہ بچانا! اس نے پھر نیچے کی جانب دوڑ لگائی۔ وہ کتا ہانپتا کانپتا اس کے پیچھے تھا۔ اسی دوران درِ شہوار کے جوتے کا ایک پاؤں بھی وہیں گر گیا تھا، اور اب وہ ایک عدد ننگے پیر کے ساتھ ہی بھاگ رہی تھی۔ اسے لگا اس کے بدن سے روح پرواز کرنے لگی ہے۔ کمینے انسان، رکو! وہ کتے کو دھمکیاں دیتے ہوئے ایک بھاری قسم کے درخت کے پیچھے سے نکلتے محمد ہادی سے بری طرح ٹکرائی، جو اس وقت اپنے آفس کے کام سے فیلڈ میں نکلا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، اس کتے نے چھلانگ لگا کر درِ شہوار پر حملہ کیا۔ وہ سراسیمگاہ انداز میں ایک دم زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ کتا اچھل کر اس کے اوپر سے ہوتا ہوا دور جا گرا۔ درِ شہوار حواس باختہ انداز میں اٹھی۔ اس کا دوپٹہ ایک جھاڑی سے الجھا اور وہ اسے چھوڑ کر بوکھلا کر ہادی کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ اب سین کچھ یوں تھا کہ ہادی کے سامنے وہ جنونی کتا اور پیچھے درِ شہوار تھی، جس کا سانس پھولا ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسو قطار کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ اس صورتحال نے اسے سخت خوف زدہ کر دیا تھا۔ اوپر سے سورج کے ڈوبتے ہی چاروں طرف ملگجا سا اندھیرا پھیل گیا تھا۔ پلیز بچائیں مجھے، وہ ہذیانی انداز میں کہتی ہوئی خود پر قابو نہ پا کر رو پڑی۔ وہ کتا ذرا فاصلے پر کھڑا بھونک رہا تھا، اور ہادی کو ایک نظر دیکھنے سے ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والا نہیں ہے۔ وہ آہستہ آہستہ پھر ان دونوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہادی نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا اور اپنی جیکٹ کی جیب سے پسٹل نکالا، جو وہ فیلڈ پر جاتے ہوئے جنگلی جانوروں سے بچاؤ کے لیے اپنے پاس رکھتا تھا۔ وہ پاگل کتا اب ہادی پر حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھا۔ اس نے فوراً ہی نشانہ باندھ کر گولی اس کی ٹانگ میں دے ماری۔
وہ تڑپ کر زمین پر گرا۔ اس نے ایک دفعہ پھر اٹھ کر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اگلے فائر سے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ جبکہ درِ شہوار آنکھیں بند کیے برے طریقے سے رو رہی تھی، ہادی کو ہلکی سی بیزاری ہوئی۔ مر گیا ہے وہ، ہادی نے اسپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے جھاڑیوں میں الجھا ہوا اس کا دوپٹہ اٹھایا۔ وہ سفید پڑتی رنگت کے ساتھ ساکت و جامد تھی۔ یہ دوپٹہ لیں اپنا۔ ہادی کے سنجیدہ انداز پر اس نے فوراً چونک کر دیکھا تو اسے احساس ہوا وہ بغیر دوپٹے کے تھی۔ اس نے بوکھلا کر دوپٹہ پکڑا اور فوراً اوڑھ لیا۔ زمین پر گرنے کی وجہ سے اس کی قمیض کا بازو ایک جگہ سے پھٹ چکا تھا اور جلد پر خراشیں آ چکی تھیں۔ دور کہیں بلی کے رونے کی آواز نے جنگل میں عجیب سا ماحول طاری کر دیا تھا۔